नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वसय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लाइक सत्त करीम सामईन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक हैं।
وہی قادر مطلق ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن کریم کو نازل بنایا، قرآن کریم کو نازل اتار کر اس کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا تسلسل بنایا، اور اس کے علاوہ اس دستور اور آئین کو سمجھنے کے لیے کائنات کی چنیدہ ہستیوں میں سے اس ہستی کا اللہ تعالیٰ نے چنیدہ ہستیوں میں سے اس ہستی کو چنا جو تمام انبیاء کرام کا سردار ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنی حیات مبارکہ کے ایک ہی مقصد بنایا کہ کسی بھی طریقۂ طور سے اللہ رب العزت کے دین کا سر بلند کیا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کی ترقی کے لیے دن رات وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، ایک چیز جسم ہے اور دوسری چیز روح ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا۔ کل شیء یرجع الی اصلی، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز جس طریقے کی ہوتی ہے، جس جگہ کی ہوتی ہے، اس کو اس کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ آخر میں موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس جسم کو اس مٹی کے ساتھ ملا دیں گے، جسے قبر بولتے ہیں، اور روح یہ آسمانوں سے نازل کی، غذا کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس روح کو قبض کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتہ نازل کر کے آسمانوں کی طرف ہی لٹایا جانا ہے۔ اور اگر روح اچھی ہو اور پاکیزہ ہو، فرشتے اس روح کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں اور علیین کے اندر رکھا جاتا ہے، جہاں ساری روحیں جمع کی جاتی ہیں، اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اگر بدبخت آدمی کی روح ہو، اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست نہ کیا گیا ہو، تو اس روح کو زمین کی تہوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، جسے سجین کہتے ہیں، اور ذلیل و خوار کر کے اس روح کو ناکارہ چھوڑ دیا جاتا ہے زمین کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح کی غذا کے لیے قرآن و سنت اور نبی علیہ السلام کو، ان دو چیزوں کو بنایا، ان کا تسلسل بنایا اس امت کے لیے۔ اگر روح کی تازگی چاہیے اور اس کی خوبصورتی چاہیے تو ہمیں ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ زندگی کے اندر استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسان جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان اس بات کا کیا ہے
کہ انہی میں سے، انہی انسانوں میں سے اور ان کی ذاتوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے ایک نبی جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ان کو نبوت کا تاج پہنا کر نبی بنایا۔ اب ان کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کو قرآنی آیات سے ہم کلام کرتے ہیں، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم سے ہم کلام کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگوں کے نبی آ جانے سے پہلے حالت یہ تھی، ان کے پاس کتاب و حکمت کی تعلیم آنے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ گمراہی کے اندر دل چکے تھے، گمراہی کے اندر دن بدن ڈوبتے جا رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی اور شرک و بدعات اور خرافات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کس قدر خوبصورت بنایا، کس قدر ان کو اعلیٰ بنایا، کام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، نام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، اور عادات اور اخلاق سے سب سے اعلیٰ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد، انا احمد وانا محمد، لوگو میرا نام احمد ہے۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دلوں کی طرف دیکھا اور چیک کیا، سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ دل رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پھر اس کے علاوہ اصحاب محمد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دل خوبصورت تھے۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، میرا دور ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا دور، اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے۔ اور دوسرا نام وانا محمد، میرا نام محمد بھی ہے۔ محمد اس کے کہتے ہیں، حمد یحمد تحمید اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، بلکہ ہر نام کے ساتھ
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو یاد کیا جاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، لوگوں میرا نام حاشر بھی ہے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب اسے کہتے ہیں الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر بھی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا الذی یحشر الناس علی قدمیہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو میرے قدموں میں جمع فرما دیں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا و امتی تل فیکسونی ربی تبارک و تعالی حلۃ خضرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے خلعت فاخرہ عطا فرمائیں گے، پھر میں اللہ رب العزت کے دربار کے اندر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا لوگوں کے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ جب سجدہ ریز ہوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک وسل تؤتی واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ واشفع تشفع، جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ کا نام عاقب اس لیے اللہ تعالی نے رکھا تھا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگوں میں کسی کا باپ بھی نہیں لیکن میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اسے یاد ہونا چاہیے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، کوئی جنتی بھی اپنا قدم جنت میں نہیں رکھ سکتا۔ انا اول الشافعین واول مشفع واول من ينشق عنہ القبر، لوگوں سب سے پہلے جس ہستی کی اللہ تعالی سفارش قبول کریں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے پہلے جو ہستی اللہ رب العزت کے دربار کے اندر سفارش کرے گی وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے جس ہستی کو اٹھایا جائے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کا دروازہ جس ہستی نے کھٹکھٹانا ہے وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ وَأَكْثَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ امت جس کی ہوگی وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ فخر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدمیت کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔
اور وہ ہستی جس کا نام اس قدر خوبصورت تھا، اب اس ہستی کا نسب و نامہ سب سے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب و اعلیٰ تھا، جس کے بارے میں سیدنا واصل بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، واصطفیٰ قریشا من کنانہ، کنانہ کی اولاد سے قریش کو منتخب فرمایا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، بنو قریش کی اولاد میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، اس قدر خوبصورت اور سب سے اعلیٰ حسب و نسب کا مالک بنایا ہے، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ یہ وہ ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اخلاق، کردار اس قدر اعلیٰ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ خَتِمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، فَمَا زَالَ لِي اُفٍّ قَطْ، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَا فَعَلْتَ یا انیس، اور کبھی یہ نہیں کہا انس تو نے یہ کام کیا کیوں کیا، وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَا فَعَلْتَ یا انیس، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا انس تو نے یہ کام کیا ہے کیوں کیا ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال کے اندر مجھے ایک موقع یاد ہے، میں چھوٹا بچہ تھا، نادان تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، جاتا ہوں، دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی کھیلنا شروع ہو گیا، اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں میں کھیلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ گئے اور مجھے دیکھا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور سلوک نہیں کیا، بلکہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور میں نے جب پیچھے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، مارا نہیں، یہ نہیں پوچھا انس تجھے تو کام کے لیے بھیجا تھا، تو نے کیا کیوں نہیں۔ اور یہ وہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا، ابھی بچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الغلام، یہ انس آج کے بعد آپ کی غلامی کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے کے بعد بھی کبھی انہوں نے کہا مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ آج کا یہ ہمارا دور ہے، 10 سال خدمت کی، کبھی ڈانٹا نہیں، 10 منٹ کی کسی کی خدمت کر لیں، لڑائی ہو جاتی ہے، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ یہ ہمارا دور ہے، محبتیں ختم ہو گئی،
کہاں سے وہ دل آئے جن دلوں کے اندر ایمانیت سی اور جن دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا اور اللہ تعالیٰ سے امید تھی، وہ دل کہاں مل سکتے ہیں؟ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان تھا، اور جن کے ایمان پر اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہو گئے، اس قدر اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان پسند آیا، اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون کے القاب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یاد کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قدمت المدینہ، میں مدینہ میں آیا، ورأیت الناس قد انجفلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کس لیے لوگ سارے ایک طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا اور نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر میں نے اپنی نظر ڈالی، جب میری نظر رخ انور پر پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ اور میں نے کہا واللہ ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور کہنے لگے، میرے دل کے اندر خیال آیا اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں میں مانتا نہیں تھا، میں جھٹلاتا تھا، کہتا تھا جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن جب میری نظر آپ پر ہستی پر پڑی، آپ کی طبیعت پر پڑی، آپ کے چہرے انور پر پڑی، تو میں نے کہا یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس جیسا چہرہ، پر نور چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہی وجہ ہے ابو رمسہ کا بیٹا جس کی آنکھ میں آج تک کوئی نہیں جچتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہنے لگا ان ھذا لرسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اس طرح کی ہوتے ہیں، اس قدر خوبصورت تھے۔ حسان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما یشاء۔ فرماتے ہیں لوگوں آج تک رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا۔ واجمل منک لم تلد النساء، آج تک اتنا خوبصورت کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک رکھا تھا۔ کأنک قد خلقت کما یشاء، اللہ نے تو آپ کو اس طرح کا بنا دیا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے وہی انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہی ان کی والد محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، گرمی کا موسم تھا اور عرب کی تپتی زمین تھی، اور اس موسم میں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی قمیض کو اتارا ہوا تھا، آپ کے جسم پر پسینہ آ رہا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے ایک ڈبیا لی، اس ڈبیا کے اندر پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا، پسینہ جمع کیا۔ کچھ دن گزرے، عید آئی، میں نے اپنے بیٹے انس کو وہ پسینہ لگایا، خوشبودار تھا۔ آپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات کے پاس سے گزرے اور کہا اے انس رک ذرا، تو نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ اس قدر خوبصورت خوشبو ہے،
بڑی خوشبو آ رہی ہے، کتنے کی لی ہے، کس بازار سے خریدی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیاری خوشبو ہے تمہاری۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی خوشبو اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو اتنا ذہن دیا ہے، نہ ہی اس کے اندر اتنی طاقت ہے کسی کے اندر کہ اس جیسی خوشبو بنا کر دکھائے۔ یہ وہ خوشبو ہے جو میری ماں نے آپ کا پسینہ ڈبیاں کے اندر جمع کیا تھا، آج انس نے وہ اپنے کپڑوں پہ لگایا ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ اور فرمایا، کہنے والے نے تو یہی بھی کہہ دیا، ما شممت عنبرا ولا مسکن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، خوشبوؤں کی سردار میں نے کستوری کو دیکھا ہے، عنبر کو دیکھا ہے، عنبر بہت اچھی خوشبو ہے، کستوری بہت اچھی خوشبو ہے، لیکن جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، نہ عنبر میں آتی ہے نہ کستوری میں آتی ہے۔ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین مسا من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، لوگوں، میں نے موٹا ریشم ملائم بھی دیکھا ہے، باریک ریشم بھی دیکھا ہے، لیکن اتنا ملائم اور نرم نہ موٹا ریشم میں نے دیکھا ہے نہ باریک دیکھا ہے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نرم و ملائم تھا، نہ میں نے موٹا ریشم دیکھا ہے اس قدر ملائم، اور نہ ہی باریک ریشم اس قدر ملائم دیکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھی، ہاتھ اتنے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دیے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیاسے ہیں اور شدید پیاس کی وجہ سے نڈال ہے، گرمی کا موسم ہے اور 1500 صحابہ اکرام ہیں، پانی نہیں مل رہا، پریشان ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، پرابلم آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا، کوئی تھوڑا سا پانی میسر آ سکتا ہے؟ برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس پانی میں رکھا اور آپ کے ہاتھ سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ بیان کرنے والے فرماتے ہیں، ہم 1500 لوگ تھے، لوگوں نے پانی پیا بھی، اپنی سواریوں کو بھی پلایا، جمع بھی کر لیا، پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ اور فرمایا، لو کانا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ اس قدر خوبصورت اور ملائم اور فائدہ مند اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے۔ اور یہی ہے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے والے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد واپسی آ رہے تھے اور چھلانگ لگائی، کہیں دشمن مجھے پکڑ نہ لے۔ جب انہوں نے چھلانگ لگائی اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، سواری سے نیچے تو اترو۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، فریکچر ہو گئی ہے، نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نیچے اتارا، آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھا اور اپنے صحابی کے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا اور فرماتے ہیں، اس قدر مجھے سکون ملا، مجھے شفا ملی، تندرستی آ گئی، میرے سے بیماری ختم ہو گئی، میں بھول ہی جاتا ہوں کون سی میری ٹانگ فریکچر ہوئی تھی، کون سی ٹانگ میری ٹوٹی تھی، دائیں والی ٹوٹی تھی یا بائیں والی ٹوٹی تھی۔ یہی وجہ ہے ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شریک ہوئے، دشمن نے آنکھ کے اندر ازار لگا کر آنکھ پھوڑ دی،
آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، پریشان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے بسم اللہ پڑھا، اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھ میں لگایا. فرماتے ہیں میں بھول جاتا ہوں کون سی آنکھ خراب ہوئی تھی، کبھی خرابی دیکھی ہی نہیں ہے. میری آنکھ اس قدر تندرست ہوئی، اس قدر مجھے سکون ملا، اس قدر مجھے شفا ملی، میرے سے بیماری اس طرح ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی تھی. یہی ہے پوری کی پوری ذات بابرکت بنا دی اللہ تعالیٰ نے. کس طرح ایک صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہے، پاس کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ مال و دولت کی ضرورت ہے، مجھے دیجئے. فاستطعمه فأعطاه وسك شعير، آپ نے اسے ایک ٹوپا جو کا دے دیا. فما زال يطعمها وامرأته وضيفهما، صحابی چلے گئے، خود بھی کھاتے رہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتے رہے. اگر ان کے مہمان آ جاتے مہمانوں کو بھی کھلا دیتے. فما زال يطعمها، کھاتے ہی رہے. ایک دن سوچتے ہیں ہم اس کو کھول کر چیک کرتے ہیں کتنا اور باقی اس کے اندر رہ گیا ہے، کتنا ہم نے کھا لیا ہے. جب وزن کیا، وزن کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. دوبارہ پھر آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے دیا تھا وہ جو ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں کیا آپ نے وزن کیا ہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کیا ہے، ہم نے وزن کیا وہ ختم ہو گیا. فرمایا لو لم تقلوا لما زال قائما، اگر تم اس کا وزن نہ کرتے، اگر اس کو تولتے نہ، ماپتے نہ، تو یہ تمہاری زندگیوں کو کفایت کر جاتا، ساری زندگی کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. اس قدر بابرکت ذات بنا دی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی بات کریں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کی. کہیں پانی کا مسئلہ ہے، پانی جاری ہو جاتا، ہاتھوں میں سے پانی جاری ہو جاتا. کہیں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لعاب مبارک لگاتے، آنکھ کو شفا مل جاتی. کبھی اپنے صحابی کے ٹانگ ٹوٹی پر ہاتھ لگاتے، ٹانگ ٹھیک ہو جاتی. اس قدر خوبصورت ہستی تھی. اخلاقیات کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھول دیا تھا. خوبصورتی اس قدر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ اس قدر دیا، حسب و نسب اس قدر دیا جس طرح کا حسب و نسب کسی اور کو نہیں دیا. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام بنے. معراج کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو جماعت کروائی اور ان کی امامت کروائی، نماز پڑھائی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے پہلے آسمان پر نبی ملے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی. دوسرے پر گئے، تیسرے، چوتھے، اس قدر 7ویں آسمانوں پر ہی 7 انبیاء کرام نے آپ کو خوشخبری دی اور آپ کا استقبال کیا. اور یہی وہ ذات ہے، جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف بلایا، اس سے پہلے کسی نبی کو جنت کا دیدار نہیں کروایا. اپنے پاس بلانے والے اللہ رب العزت، جنت دکھانے والے، معراج کی رات سیر کروانے والے کسی اور کو نہیں کروائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
اعزاز ملا، اس ہستی کو اعزاز ملا، اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ بنا دیا تھا، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک تاج سے نوازا، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت کا تاج دیا، ایک ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اور یہی وہ ذات ہے، یہی وہ ہستی ہے جس کی آج تک دنیا باتیں کرتی ہے، تعریفات کرتی ہے اور کہتی ہے آج تک دنیا کے اندر اس طرح کی ہستی نہیں موجود اور نہ ہی کوئی آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے لیکن اس طرح کی ہستی نہیں آ سکتی۔ اور یہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، مگر جس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگر اس ہستی کی پیروی نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ اور یہی وہ ہستی ہے، اگر اس ہستی کی سفارش نہیں ہوگی کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ذات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ہستی کی وجہ سے لوگوں کے حساب و کتاب کا آغاز کریں گے۔ لوگ کبھی کسی نبی کے پاس، کبھی کسی نبی کے پاس اپنی سفارش کو لے کر جائیں گے، کاش ہمارے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، لیکن کوئی نبی کام نہیں آئے گا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، التجا کریں اور سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کر لے۔ فرمایا انا لہا، یہ کام تو میرا ہے، تم اور کسی نبی کے پاس چلے جاتے تھے، اب آئے ہو میرے پاس، یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں۔ نہ آدم علیہ السلام کریں گے، نہ نوح علیہ السلام کریں گے، نہ ابراہیم علیہ السلام کریں گے، کوئی نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش نہیں کرے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور انہی کی سفارش کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کا فہم حاصل کر کے اس کی اپنی زندگی کا ضابطہ اور قانون بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قدر خوبصورت ایمان والا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔